الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگوں، اس رب کریم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو ہزارہ نعمتوں سے نوازا ہے اور انمول اور ان گنت نعمتوں سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گنتی لگانا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے خود کلام پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری تو کیا کرو، اگر میری نعمتوں کو تم شمار کرنا بیٹھو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، ساری دنیا مل کر اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا مقابلہ اور اس کی قیمت نہیں چکا سکتی ہے۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے اس آنکھ کے اندر، ہماری آنکھوں کے اندر جو یہ روشنی بخشی ہے اور یہ جو ہمیں دیکھنے کی قوت اور طاقت اللہ پاک نے جو دی ہے، 26 کروڑ بلب جو ہمارے آنکھوں میں اللہ پاک نے لگائے ہیں، ساری دنیا مل کر اگر کوئی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو جائے تو اس کو وہ روشنی نہیں دے سکتے ہیں جو میرے اور آپ کے خدا نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ انمول نعمتیں ہیں۔ اے اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ کی نعمتیں تو کیا دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک ساری دنیا سے یہ چیلنج کر رہے ہیں، ساری دنیا کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ اگر تم سب انسان، جنات، فرشتے، شجر، حجر، ساری مخلوق مل کر ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے ہو، کیوں بھی بنا دے کوئی؟ اگر اللہ کہے کہ اگر تم اتنے اکڑ پھو لکڑ پھو ہو اور تم اتنے اگر اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے ہو کہ اس زمین پر میں اور ہوں، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں، میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک کہے کہ جاؤ تم سب مل کر کے ایک مچھر کا پر بنا کے لے آؤ، کوئی نہیں بنا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، کلمے والی زندگی ہے۔ یہ ایمان کی نعمت اللہ پاک نے ہر کس و ناقص کو نہیں دی ہے۔ اللہ نے جن کو چاہا ان کو ایمان کی نعمت دی ہے اور ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ ایک اللہ کے سامنے ماتھا رگڑنے والے، ماتھا ٹیکنے والے اور ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا اللہ نے ہمیں بنایا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر ہمارا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایمان کی نعمت نہیں ہے، ایک آدمی پورا قرآن حفظ پڑھ رہا ہے لیکن اندر میں ایمان نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کا پڑھنا کوئی کام کا نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی بغیر ایمان کے چاہے کتنا ہی نیک عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ایمان کے بغیر دوست بزرگوں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آج کل بغیر ایمان والے غیر انٹرنیٹ کے زمانہ ہے،
اس کے اندر بہت ساری اسلام کی، دین کی، قرآن اور حدیث کی معلومات کر لیتے ہیں اور وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، سورہ فاتحہ سناتے ہیں اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات سنا دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، بغیر ایمان کے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا یہ عمل اور یہ پڑھنا کوئی کام کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے بنیادی جو ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ نے، میرے بھائی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اللہ پاک نے ایمان کی نعمت ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے اس ایمان کی، دین کی حفاظت فرماوے اور دین ایمان کے لیے مرتے دم تک اللہ اس محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرماوے۔ اب ہماری زندگی میں یہ ایمان اور دین آئے گا کب، باقی کب رہے گا اور بچا کر کیسے لے جائیں گے، اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان والا دوست بزرگوں ایمان اور اعمال کی محنت کرنا چھوڑ دیں گے تو بڑے بڑے ولی اللہ کے گھروں میں دہریے پیدا ہو جائیں گے، اور اگر محنتیں ہوگی تو دہریوں کے گھروں میں اللہ ولی اللہ پیدا کریں گے۔ اور ہمارے لیے دوست بزرگوں ایمان اور دین کی محنت ہے، یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ ہمارا ہر عمل سیرت سے، سنت سے، صحابہ کے عمل سے، قرآن اور حدیث کی روشنی سے، جیسے ہمارے پہلے محنت کر کے گئے ہیں، دین اور ایمان پر اپنی زندگیاں لگا کھپا کر گئے ہیں، اسی طریقے پر ہمیں میرے بھائی اپنے دین اور ایمان کی محنت کر کے ایمان کو اور دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور بچانا ہے اور بچا کر لے جانا ہے۔ تین چیزیں ہیں ایمان زندگی میں، دین زندگی میں لانے کے لیے محنت شرط ہے۔ صحابہ نے ہر حال میں مانا۔ آج ہم دوست بزرگوں سب سے بڑی اس بات کی کمی آ گئی ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اپنے آپ کے دین اور ایمان اور مسلمان کے دعوے دار تو ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن اطاعت اور ماننے کا جذبہ ہمارے اندر سے نگلتا جا رہا ہے۔ جہاں کچھ تھوڑے بہت دنیا کے اعتبار سے حال آئے وہاں ایمان اور دین اور شریعت اور سنت کا دوست بزرگوں وہاں پر ہم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کے اوپر ہر حال میں صحابہ دین اور ایمان پر جمے، تب جا کر اللہ پاک نے رضامندی کا پروانہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے دوست بزرگوں صحابہ بغیر چون چرا کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر اپنی سمجھداری اور اپنی عقل مندی اور اپنی ہوشیاری دین اور ایمان اور اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے رکھتے، بلکہ ہاتھوں ہاتھ ادھر حکم آیا ادھر عمل ہوا، کسی حال کو نہیں دیکھا، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے اپنے دنیا کے کوئی تقاضے ہوں، کہ ہر حال میں صحابہ نے دین اور ایمان کی اطاعت اور تابع داری پر اپنے جان قربان کی، تب جا کر دوست بزرگوں ان کی زندگیوں میں دین آیا، باقی رہا، بچا کر لے گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم واقعہ سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت میں، اپنی فوج میں چکر لگا رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، سردی سخت ہے، حضرت حذیفہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے اور زمین سے چمٹے ہوئے ہیں، ادھر بھوک ستا
تھی اور تیسرا دشمن کا خوف تھا. 3 حال سے میں دو چار تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ حذیفہ دشمن کی خبر لاؤ، دشمنوں کی فوج میں کیا ہو رہا ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت پر تابعداری پر حضرت حذیفہ روانہ ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ حذیفہ کی آگے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر بلا ہر مصیبت سے اللہ حفاظت فرما. کیونکہ اللہ کے نبی کی جب دعا ہوئی تو سارے حال ختم ہو گئے، اطاعت پر سارے حال ختم ہو گئے. یوں کہ حضرت حذیفہ کہہ رہے تھے کہ میں ایسے جا رہا جیسے گرمی میں چل رہا ہوں، مجھے سردی اور کوئی جاکٹ اور کوئی سردی سے بچنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، میں ایسے چل رہا ہوں جیسے گرمی میں جا رہا ہوں. بھوک میری ختم ہو گئی، سردی میری ختم ہو گئی اور دشمن کا خوف بھی ختم ہو گیا. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جاؤ دشمنوں کے حال معلوم کر کے آؤ. کتنا یقین تھا اللہ کے نبی کی بات پر. اب حضرت حذیفہ نے سمجھ لیا دشمن میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات زبان سے جو بات نکل گئی وہ بالکل حق اور سچ ہے. حضرت حذیفہ چلے گئے. موقع اچھا تھا، دشمن نظر آ گیا، تیر ترکش میں سے نکال دیا اور کمان میں سے نکال کر کا موقع اچھا ہے نمٹاتا چلوں، اسی کی وجہ سے یہ سارا قرآن برپا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا، حذیفہ خالی دیکھ کے چلے آنا، حرکت مت کیجیے، خالی خبر کر کے آ جائیے، کوئی دوسری حرکت نہ کیجیے. کتنی تابعداری ہے کہ اپنے تیر کو واپس سنبھال لیا، ہاتھ سے جانے نہیں دیا. کہنے کا مطلب یہ صحابہ کے اندر ادھر حکم آیا ادھر عمل میں آیا. اور آج ہمارا حال اللہ معاف فرماوے، یہ ہمارے علماء کرام، یہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی اور یہ ہمارے بزرگان دین، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے قرآن اور حدیث کی باتیں اور اللہ کے پیارے نبی کا دین ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں نبی کی سنت اور شریعت کا یہ دین ہے. لیکن ہم اس کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اپنی تدبیر اپنی ہوشیاریاں پیش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب امیر صاحب کہاں تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو، ابھی ہماری کہاں اللہ کے راستے میں جانے کا وقت ہے، فصل کٹائی کا وقت ہے، ابھی ہمارے پاس میں وقت کہاں ہے. تم کہہ رہے ہو 4 مہینے 40 دن اور دین کی محنت میں ہمارے ساتھ میں چلو. تو ہم تو دوست بزرگوں دین اور ایمان کے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی ہوشیاریاں اور اپنی تدبیریاں پیش کرنے لگ گئے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں اطاعت کے بغیر ہدایت نہیں